نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آداب زندگی کے 13ویں سبق کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آداب المعاشرت کا ہمارا سبق آج صفحہ نمبر 58 سے 60 تک ہے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الفرقان میں فرمایا ہے کہ جب تمہارا جاہلوں سے واسطہ پڑے تو سلام کر کے گزر جائیں۔ حسن معاشرت پر ذکر میں مقدم فرمایا، صلاۃ و خشیت و اعتدال فی الانفاق و توحید پر، جو کہ باب طاعات مفروضہ و عقائد سے ہیں، اور یہ تقدم علی الفرائض تو محض بعض وجوہ سے ہے، لیکن نفل عبادت پر اس کا تقدم من کل وجوہ ہے۔ چنانچہ حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو دو عورتوں کا ذکر کیا گیا۔ ایک تو نماز روزہ کثرت سے کرتی تھیں، یعنی نوافل، کیونکہ کثرت اسی میں ہو سکتی ہے، مگر اپنے ہمسایوں کو ایذا پہنچاتی تھی۔ دوسری زیادہ نماز روزہ نہ کرتی تھی، یعنی صرف ضروریات پر اکتفا کرتی تھی، مگر ہمسایوں کو ایذا نہ دیتی تھی۔ آپ نے پہلی کو دوزخی اور دوسری کو جنتی فرمایا۔ اور باب معاملات سے گو اس حیثیت مذکورہ سے یہ مقدم نہیں، کیونکہ اس کے اخلال سے بھی دوسروں کو ضرر پہنچتا ہے، مگر ایک دوسری حیثیت سے یہ اس سے بھی اہم ہے، اور وہ یہ کہ گو عوام نہ صحیح مگر خواص باب معاملات کو داخل دین سمجھتے ہیں، اور باب معاشرت کو بجز اخصص الخواص کے بہت خواص بھی داخل دین نہیں سمجھتے، اور جو بات سمجھتے بھی ہیں مگر معاملات کے برابر اس کو محتم بشان اعتقاد نہیں کرتے، اور اسی وجہ سے عملاً بھی اس کا اعتنا کم کرتے ہیں، اور اخلاق باطنی کی اصلاح عبادات مفروضہ کے حکم میں ہے، جو حیثیت تقدم معاشرت علی العبادات کے اوپر مذکور ہو چکی ہے، وہ یہاں بھی جاری ہے۔ غرض اس جز یعنی باب معاشرت کا سب اجزائے دین سے مقدم و محتم بالشان ہونا کسی سے من وجہ اور کسی سے من وجہ ثابت ہو گیا، مگر باوجود اس کے عوام تو بکثرت، اور خواص میں سے بھی بعض کا اس طرف خود عملاً بھی التفات کم ہے، اور جو کسی نے خود عمل بھی کیا مگر دوسروں کو خواہ وہ اجانب ہوں یا اپنے متعلقین ہوں روک ٹوک یا تعلیم و اصلاح کرنا تو مفقود محض ہے۔ اس وجہ سے مدت سے اس کی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ کچھ ضروری آداب معاشرت جن کا اکثر اوقات موقع اور اتفاق پڑتا ہے تحریراً ضبط کر دیے جائیں، اور گو یہ آ کر مدتوں سے اپنے متعلقین کو ایسے مواقع پر زبانی احتساب کرتا رہتا ہے۔ گو اس میں میری اتنی خطا ضرور ہے کہ بعض وقت مزاج میں حدت پیدا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر کے اصلاح فرمائے، اور اکثر وعظ میں بھی ایسے امور کی تعلیم و تبلیغ کرتا ہوں، مگر حسب قول مشہور جو بات تحریر میں ہے تقریر میں کہاں، اس لیے تحریر کرنے کی ضرورت معلوم ہوتی تھی، مگر اتفاق سے دیر ہی ہوتی گئی۔ خدا تعالیٰ کے علم میں اس کا یہی وقت مقدر تھا، اور جو بات یاد آئے گی کیفیت کے مطابق یا پیش آئے گی بلا کسی خاص ترتیب کے لکھتا چلا جاؤں گا۔ اگر یہ رسالہ بچوں بلکہ بڑوں کو بھی پڑھایا جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ دنیا ہی میں لطف جنت نصیب ہونے لگے گا، جیسا کہ کہا گیا ہے، بہشت آنجا کے آزاری نباشد، کسے رابہ کسے کارے نباشد، واللہ ولی التوفیق وہو خیر الرفیق۔ ناظرین کرام، ہمارا آج کا سبق یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ کل سے ترتیب وار آداب جو ہے نمبر وار پڑھیں گے، انشاءاللہ تمام آداب و معاشرت آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ناظرین اکرام، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اور دوستوں سے شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔